بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حابیل کی شہادت کے 5ویں سال حضرت حوا کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت شیش علیہ السلام آپ کا نام رکھا گیا، کیونکہ سریانی زبان میں شیش کے معنی معلم کے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس عالم میں جس نے تعلیم شریعت اور اس کی اشاعت شروع کی ہے وہ حضرت شیش علیہ السلام ہیں۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کے یہ فرزند آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و خوبصورت پیدا ہوئے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کے حمل سے حضرت حوا مشرف ہوئیں تو تمام جہاں کے جنات و شیاطین قید کر دیے گئے، اور اس مدت تک قید رہے جب تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جب یہ فرزند سن بلوغ کو پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک روز تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، کل کے روز شیش فرزند کو لے کر آپ فلاں مقام پر حاضر ہوں۔ میں وہاں فرشتوں کی ایک پاکیزہ جماعت لے کر آؤں گا جہاں آپ کے فرزند سے ایک عہد و میثاق کیا جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام بوجب فرمان جبریل علیہ السلام پیارے فرزند کو لے کر اسی مقام پر پہنچ گئے۔ آپ مع نور نظر کے وہاں پہنچے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کی ایک بڑی جماعت کو لے کر نمودار ہو گئے اور پیارے شیش علیہ السلام سے عہد و میثاق کر کے ایک عہد نامہ مرتب کیا، اور جنت کے حریر پر وہ عہد نامہ تحریر فرمایا اور ملائکہ پر اس کی شہادت کرائی اور پھر اس پر مہر لگائی۔ مضمون اس عہد نامے کا یہ تھا کہ اے شیش، تمہاری پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی پوری حفاظت کرنا اور سوائے پاکیزہ ترین عورت کے کسی کے پاس تک نہ جانا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جو سونے اور جواہرات کا بنا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس کے اندر تمام پیغمبروں اور رسولوں کی نورانی تصویریں منقوش تھیں۔ نیز تفسیر کشف الاسرار میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے مبارک نقوش کے لیے الگ الگ خانے بنے ہوئے تھے، جس میں سب سے پچھلا خانہ یاقوت سرخ کا بنا ہوا نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور ہمارے رسول علیہ السلام اس وقت نماز کی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ نیز صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہانی طرف اور بائیں طرف اور آگے پیچھے 4 وہ مبارک صورتیں بھی تھیں جن کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ القصہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کیا اور فرمایا کہ پیارے شیش علیہ السلام کا وہ مہری عہد نامہ بھی اسی صندوق میں رکھا جائے اور اس کی نہایت حفاظت کی جائے، اور اے آدم علیہ السلام، آپ اپنے تمام فرزندوں کو یہ تاکید کر دیں کہ یہ تابوت سکینہ نہایت حفاظت کے ساتھ نسلاً بعد نسلاً ایک سے دوسرے کو پہنچتا رہے۔ چنانچہ یہ تابوت سکینہ کرسی بکرسی گزرتا ہوا عبد المطلب تک پہنچا، جس کی مجملاً ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت شیش علیہ السلام، ان کے بعد سلسلہ وار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مرحمت فرمایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا، جنہوں نے توریت کو بھی اسی صندوق میں رکھا۔ پھر تمام بنی اسرائیل کے رسولوں اور پیغمبروں کے پاس سے گزرتا ہوا وہ تابوت حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ صاحب عجائب القصص لکھتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ ایک ایسے خوبصورت جانور کی صورت میں تھا جس کا منہ آدمی کا سا تھا اور 2 بازو یاقوت سرخ کے تھے اور 2 آنکھیں شمع کی مانند نہایت روشن تھی۔ آواز شیر کی سی تھی۔ چنانچہ جب کہیں انبیاء علیہ السلام کو دشمنوں سے مقابلے کا اتفاق ہوتا تھا وہ اس تابوت کو آگے رکھتے تھے، جس میں سے ایک شکل نکلتی تھی جس سے تمام دشمنوں کی آنکھیں چندیاں
جاتی تھیں اور اس کی آواز کی دشمنوں کے گھوڑے تاب نہیں لا سکتے تھے اور الٹے قدموں بھاگ نکلتے تھے۔ بعض لکھتے ہیں سکینہ ایک ہوا تھی جو بوقت مقابلہ صندوق سے نکلتی تھی اور دشمنوں کو منتشر کر دیتی تھی۔ بہرحال وہ ایک عجیب و غریب شے تھی جو نسلاً بعد نسلاً پیغمبروں کو پہنچتی رہی۔